درست ہیں اور سچی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالی حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے، اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے تو کلیتاً بچ جاتا ہے، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے، اس لیے اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا بہت ہی اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے پیدا کرنے سے آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں واقعتاً ہی عقل بھی مانتی ہے کہ بعض وقت دنیا میں انسان نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو پورا بدلہ اس کا نہیں ملتا، حالانکہ نیکی کا بدلہ تو ملنا چاہیے، اور بعض وقت انسان کو لوگ جو ہیں مجرم ہوتے ہیں، بہت بڑے جرم کرتے ہیں، لیکن ان کو یا تو سزا ملتی نہیں، اکثر تو یہی ہوتا ہے۔ تو جو اگر ملتی بھی ہے تو جو ان کا حق ہے جتنی ملنی چاہیے نہیں ملتی، تو پھر یہ اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ ایک دن ایسا تو ہونا چاہیے نا جب پورا انصاف ہو، تو وہ آخرت کا دن ہے۔ یہ عقلی توجیہ ہے آخرت کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ ٹھیک ہے، پہلی بات، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، خطرہ نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، تو میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اچھا جی، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان ہوگا اور فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں گا کہ جو فائدہ مند ہو اور جس میں میری بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات آ گئی عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ عقیدہ آخرت کا انکار بندے کو انسان سے حیوان بنا دیتا ہے، وہاں پہ عقیدہ آخرت کا یقین انسان کی اعلیٰ تشکیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کردار کی اعلیٰ تشکیل کرتا ہے۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی نقصان یا ابدی فائدے اور نقصان کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذریعے سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں ہے تو اس کی کوئی چیز قیمتی چیز چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے گی، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ ہو کہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اچھا، اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر یقین رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اس دنیاوی لذت کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اسی طرح بیان کی گئی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 200 سے 202 تک۔ پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں سب کچھ دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا حصہ بدلہ ہے جو انہیں
انہوں نے کیے اعمال، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اچھا، تو کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہم انہیں اچھی عطا فرماتے ہیں۔ اگلی بات ہے عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت، اصرار کا محرک ہے، یعنی عقیدہ آخرت بندے کو شجاعت، بہادر بناتا ہے، مستقیم رکھتا ہے، اور اصرار و قربانی کی تحریک انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے؟ کبھی سوچا؟ کیا بات ہے، یہ اندر عقیدہ آخرت کی جو مکمل یقین، پھر اس نے بہادری بھی دی، استقامت بھی دی، اور اصرار قربانی کا محرک بھی بندے کو بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سرور عالم دیکھیں نا، ہم تو اللہ کے دین کے لیے جو ہے اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم تو اگر نماز پڑھتے ہوئے راستے میں جاتے، مسجد میں جاتے، راستے میں کانٹا بندے کو لگ جائے تو بندہ کہتا ہو یار میں نماز کے لیے گیا تھا تو کانٹا لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ بھی تھے نا کہ جنہوں نے خود آگ میں چھلانگیں لگا دیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہوئے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ آخرت پر یقین، ٹھیک ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین، آپ نے حسین محلات و شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی، یعنی جس کو ہم پنجابی میں وان کہتے ہیں نا، بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ یہ آخر بات کیا تھی؟ ٹھیک ہے۔ انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب۔ اس دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، ٹھیک ہے، غرور و تکبر میں مبتلا۔ اچھا، پچھلے سبق سے نا میں یہ جو اس 2 سوال کیے تھے تو میں نے بتا بھی دیا، لیکن تھوڑا سا پھر بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک محرک پیدا کرنے والا جو اصل پیچھے جو سپورٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ تھا جذبہ عقیدہ آخرت کا یقین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے تیار کرنے کے لیے عقیدہ آخرت کا یقین، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہیں دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت و انسانی بقا کی خاطر مظالم و سنگ دل حملہ آور اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ یہ مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں ابدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخرت کا گھر جو ہے وہ ابدی ہے، اور یہ بدلہ بھی آخرت کے گھر میں ہی ملے گا۔ آگے چلتے ہیں، عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غریب بندے کے پاس تو جو بندہ کچھ کر نہیں سکتا وہ تو پھر یہی کہتا ہے نا، اچھا میں پھر اگلے جان تجھ سے حساب لوں گا۔ تو عقیدہ آخرت ہی ایک سچا سہارا اور امید کی کرن ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے گی، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں گے، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں گے، اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے گا۔ چلیں جی، آج کے دوسرے باب کی جلدی سے مشق کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے ایمان آخرہ کے اجزاء کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سبق سے انشاءاللہ ہم یہ نشانات لگائیں گے۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے سوال کا جواب یہ آپ کے سامنے آخرت کے اجزاء، ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت کے اجزاء، ایمان بالآخرت کے اجزاء، اس کا پہلا جو ہے سوال کا جواب یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں جلدی سے دوسرے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی، عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن سلوک کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، وضاحت کریں۔ اچھا، یہ سبق تو جب آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو وضاحت تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ جب بندے کے دل میں امید ہی نہ رہے تو پھر نیکی اور حسن سلوک کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس کی وضاحت آپ اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ مزید سبق بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف
عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہم سبق سے دیکھتے ہیں۔ چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سوال کا جواب یہ ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سارا یہاں سے پڑھ لینا ہے، یہاں سے اب ذریعہ دوسرے شخص کا ملاحظہ، اب ذرا دوسرے شخص کا ملاحظہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اچھا خود اس میں نا اپنی طرف سے ایڈ کر کے، جب آپ سبق کو سمجھ لیں گے نا تو پھر اپنی طرف سے ایڈ کر کے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کہ جب بندے کا اللہ پر ایمان اور عقیدہ پختہ اور مضبوط ہوگا تو پھر وہ بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا، اور اس کا اعلیٰ کردار بھی اس کا تشکیل پائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے وضاحت کرنی ہے، اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تعمیر سیرت کے سلسلہ میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ سبق آپ نے پڑھ لیا تو مفصل مضمون آپ نے انشاءاللہ خود سے ایک کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ پوری زندگی میں جس دن یہاں سے پہلا، دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اسے کہتے ہیں قیامت کا دن، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں قیامت کا دن۔ اچھا، نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام گناہ درج ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، یہاں پہ آئے گا دوسری، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ۔ اچھا، آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا سچا سہارا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے یہ پڑھا سبق میں، بہت سچا سہارا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا جو 2 باب جو ہے ختم ہوئے، مطلب کہ دوسرے باب میں سے پہلا حصہ جو ایمانیات وہ ہم نے پڑھ لیا، آگے جو عبادات کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔